فارغ 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 رکھ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. حضرات، ماہ رمضان المبارک گزر چکا ہے اور آج میں اور آپ عید کے اجتماع میں موجود ہیں. تو عید کے موقع پر جو مختصر نصیحت ہو سکتی ہے، کیونکہ دروس پروگرامز تقاریر آپ پورا مہینہ سنتے رہے، آج نصیحت کے طور پر پہلی گزارش یہ ہے کہ جس طرح ماہ رمضان آپ نے گزارا ہے، اس پر دوام اور ہمیشگی رکھنا اور اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا. جس طرح آپ نے نماز تراویح کو پڑھا، اسی طرح باقی 11 مہینے تہجد ہے. تہجد کی عادت، رات کی عبادت کی عادت آپ کی قائم رہنی چاہیے. جس طرح آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کے ساتھ، گزارش کروں گا کہ اس تلاوت کو اپنی عادت اور طریقہ بنا لیں. اپنی صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں. سارا دن خیر و برکت کا نزول آپ کے کام، کاروبار اور گھر پر انشاءاللہ قرآن کی برکت سے جاری رہے گا، اور اعمال پر ہمیشگی دوام جاری رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ عید کے بعد نماز کو چھوڑ دیں. جس طرح مساجد کی رونق کو آپ نے دوبالا کیا ماہ رمضان میں، اس رونق کو دوبالا رکھیں اور اس اپنی حاضری کو اللہ کے گھر میں یقینی بنائیں. نماز کی پابندی رکھیں. اگر آپ نے ماہ رمضان کے بعد نماز کو چھوڑ دیا تو گویا آپ نے اپنے روزوں اور اپنی پڑھی ہوئی نماز کو ضائع کر دی. اس ضائع ہونے سے اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو بچائی. اس کے بعد عید جو ہے یہ صرف کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ دل کی صفائی اور ستھرائی اور دل سے ایک دوسرے کی ملاقات کا نام ہے. اگر آپ کے دل میں وہی نفاق اور وہی غصہ، وہی جلال جو پہلے تھا آج ہے، جس سے آپ ناراض ہیں اس سے ناراض ہیں، جس سے لڑائی ہے اس سے لڑائی ہے، جس سے جھگڑا ہے اس سے جھگڑا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ
جو دو آپس میں بندے بول چال ختم کیے ہوئے ہوں ان کو تو لیلۃ القدر کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق کو توڑ دیتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لہٰذا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ناراضگی اور غصہ اس کو ختم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر جمعرات کو اللہ کے پاس اعمال چڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اعمال پیش کیے جاتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دو بندے جن کے اعمال آئے ہیں یہ تو آپس میں بولتے ہی نہیں، لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں ہاں ان کی آپس میں اختلاف ہے اور قطع کلامی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر سوار کو میرے پاس اس کے اعمال پیش کرنا، اگر یہ 3 دنوں کے اندر جمعہ ہفتہ اتوار کو یہ صلح کر لیں گے تو میں ان کے اعمال قبول کر لوں گا، اگر صلح نہ کی تو ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا جائے۔ لہذا ایک اور حدیث ہے کہ یہ رحم ہے، رشتہ داری، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور یہ دعا روزانہ کرتی ہے کہ اے اللہ جو مجھ کو جوڑے تو اس کو جوڑ دے، اور جو مجھے کاٹے اے اللہ تو اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ اس بد دعا سے، اس رحم اور رشتہ داری کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچائی۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لیتا ہے اللہ اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دیتا جب تک اس کو اس کی سزا دنیا میں نہ دے لے۔ اللہ دنیا میں اس کی سزا دیتا ہے، برادری کے سامنے اس کے سر کو جھکا دیتا ہے، اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس عذاب اور گرفت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی آخرت کو سنواری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حدیث ہے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص بدکاری کرے یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑ لے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا کے اندر ان 2 گناہوں کی سزا دیتا ہے اور آخرت کی سزا تو اس کے لیے ہے ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی بندے کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مسلمان سے اپنے تعلق کو توڑے۔ اگر کوئی ایسی معاملہ ہو گیا تو 3 دن گزرنے کے بعد اس پر لازم ہے اس کے پاس جائے، اس کو ملے اور 3 بار اس کو سلام دے۔ اگر وہ جواب نہ دے، اگر وہ راضی اور خوش نہ ہو تو اس پر وبال ختم ہو کے اللہ اس پر سارے وبال کو ڈال دے گا جس نے باوجود اس کے کس نے پہل کی، یہ پہنچا، اس نے 3 بار سلام دیا لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ ایک اور حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہتا ہے اور ناراضگی میں موت آ گئی ایسے شخص کو اللہ جہنم میں ضرور داخل کرے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچائی۔ ایک اور حدیث سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ 1 سال تک بولنا بند کر دیا، سال گزر گیا لیکن بولا نہیں ہے، تو اس بندے نے اس بندے کو ایسے سمجھو جیسے قتل کر دیا۔ جتنا قتل کا گناہ ہے اتنا ہی اس بندے کو گناہ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن جب بندہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تو بائیں طرف یہ رحم رشتہ داری کھڑی ہوگی اور اس کو پکڑ کے جہنم میں گرا دے گی، گزر نہیں سکے گا بندہ پل صراط سے جس نے اپنے تعلق کو دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ توڑا ہوا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کا ایک سانپ ہے جس کا نام شجاع نام ہے اس کا، جو بندہ رشتہ داروں اس کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کا سوال کرے، مطالبہ کرے کہ یہ چیز مجھے چاہیے، رشتہ دار ہے وہ،
اس کے پاس آیا ہے مانگنے کے لیے، اور اس کے پاس وہ چیز ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے، اور وہ انکار کر دیتا ہے، بخل کرتا ہے، تو جب رشتہ دار واپس پلٹتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو رشتہ دار جس کے پاس سے تو واپس آ رہا ہے، اس کو میں نے یہ نعمت، یہ فضل، یہ مال، یہ پیسہ، یہ چیز دی ہوئی تھی، لیکن اس نے بخل سے کام لیا ہے، تو پریشان نہ ہو، اس کو آنے دے، جہنم کے اندر اس کے لیے میں نے سام مقرر کیا ہوا ہے، جو اس پہ گر پڑے گا اس کو لپیٹ لے گا۔ لہٰذا آج کی گزارشات کا یہی پیغام ہے کہ آپ صلح کر لیں، عید سے جاتے ہوئے دلوں کو صاف کر لیں۔ یہ والدین سے ناراض ہے، بھائیوں سے ناراض ہے، اہل محلہ سے ناراض ہے، اولاد سے ناراض ہے، رشتہ داروں سے ناراض ہے، کسی سے بھی ناراض ہے، اس کو ملیں، سلام دیں، پہل کریں، آگے بڑھیں، اور جھگڑوں کو، معاملات کو چھوڑ کے صلح کریں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کی توفیق دے، لیکن ان احادیث پر عمل سے پہلے ایک حدیث سن لے۔ ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، وہ ناراض ہو گئیں اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر سے۔ حدیث لمبی ہے، طویل ہے، میں صرف وہ حصہ بیان کرتا ہوں جو آج کی ہماری اس گفتگو کے ساتھ متعلقہ ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ خالہ محترمہ ام المومنین مجھ سے راضی ہو جائے۔ عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے تھے، یہ ناراض ہو گئی کسی معاملے پر، اور وہ معاملہ بھی ماہ رمضان کے راشن کے متعلقہ تھا، تو ناراض ہو گئی۔ جب ناراض ہوئی تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ راضی ہو جائے، لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ انہوں نے جا کے حضرت عبد الرحمن بن اسود اور حضرت مسور، یہ دو صحابی ہیں، ان سے جا عبداللہ بن زبیر ملے کہ میری خالہ ام المومنین مجھ سے ناراض ہیں، میں نے کوشش کی ہے وہ راضی نہیں ہوتی، آپ ذرا میرے ساتھ سفارش کریں میری، تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں جب جاتا ہوں، میں آواز دیتا ہوں، وہ میری آواز پہچان لیتی ہیں اور دروازہ ہی نہیں کھولتی، راضی نہیں ہوتی، خوش نہیں ہوتی۔ فرمایا آؤ ہمارے ساتھ، آؤ چلتے ہیں اماں جی کے پاس۔ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں جی دروازے پہ آئی، پوچھا کون ہو؟ فرمایا عبد الرحمن ہوں اور مسور ہوں۔ فرمایا اچھا، دروازہ کھولا، اندر آنے کی اجازت ہے؟ آگے پردہ لٹکا ہوا تھا، وہاں صحابہ جا کے کھڑے ہو کے بات کرتے تھے، اماں جی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ دروازہ کھول دیتی، اندر ہو جاتے، پردے سے آگے پردہ تھا، وہاں اماں جی ہوتی، یہاں ادھر صحابہ ہوتے، سوال کرتے۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ آپ نے حضور کی بیویوں سے پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے سے جا کے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا ہم اندر آ جائیں؟ فرمایا آ جائیں۔ اچھا سارے آ جائیں؟ فرمایا سارے آ جاؤ۔ نام بتلائے تھے دو کے، تھے کتنے؟ تین۔ عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ تھے۔ فرمایا آ جائیں؟ فرمایا آ جائیں۔ تینوں اندر چلے گئے۔ فرمایا تیرا تو پردہ نہیں ہے نا، تو اندر چلا جا۔ تو عبداللہ بن زبیر اندر چلے، جا کے کہنے لگے خالہ ام المومنین اماں جی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ فرمایا ہٹ جاؤ پیچھے، میں معاف نہیں کروں گی۔ اے عبد الرحمن، اس لیے دروازہ کھلوایا تھا، اس لیے تم اندر آئے تھے، اس لیے اجازت مانگی تھی، اس کو راضی کرنے کے لیے میرے ساتھ، میں اس کے ساتھ راضی نہیں ہونا، میں نے قسم اٹھا لی ہے میں نے عبداللہ بن زبیر سے راضی نہیں ہونا۔ جب سمجھا نا وہ معاملہ خراب ہے تو عبد الرحمن بن اسود فرمانے لگے اماں جی راضی ہوں یا نہ ہوں یہ آپ کا معاملہ ہے، لیکن ایک حدیث ہے وہ سن لیں۔ فرمایا سنو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرے۔ یہ حدیث ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں حدیث ہے؟ فرمایا جی حدیث ہے۔ آپ بتائیں کہ عبداللہ بن زبیر مومن نہیں؟ فرمایا مومن تو ہے۔
تو فرمایا پھر اس حدیث کے بعد کیا تم ناراض رہ سکتی ہو؟ فرمایا میں اپنے قسم کا کفارہ دیتی ہوں، حدیث سمعنا واتانا میں ابھی عبداللہ سے صلح کر لیتی ہوں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے حدیث کی اہمیت اور افادیت اور اس کی فرضیت۔ آپ حدیث سن کے ماننے کے لیے، عمل کے لیے ہم تیار نہیں، سر عمل لاتے ہیں، سارے لاتے ہیں پوری طرح، بس ٹھیک ہے حدیث ہے، سبحان اللہ قربان جائیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، صلح کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بغض جو دل میں بھرا ہوا نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اپنے دل کو صاف ستھرا کیجئے، کہیں موت نہ آ جائے، اور اس نفاق کو، اپنے بغض کو اپنے دل میں لے کے قبر پہ نہ جانا۔ لہذا اللہ کے لیے سب کو معاف فرما دیجئے، آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز عید کے بعد، خطبے کے بعد ایک اور سنت بھی ہے۔ سویرے مجھے جب ہم نماز یہاں پڑھی تو نماز کے بعد پیچھے دیکھا کہ ساتھی کھجوریں وغیرہ اور اس سال لسی وغیرہ لے کے بھی بیٹھے تھے۔ تو یہ ہماری مسجد کا امتیاز ہے کہ یہاں عید والے دن، عید الفطر والے دن فجر کے بعد سنت ہے نا کوئی چیز کھا کے آ کے عید پڑھنا، تو اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث میں ہے۔ اسی طرح تکبیرات کہتے ہوئے آنا، تکبیرات کہتے ہوئے جانا، یہ بھی چونکہ حدیث ہے اور ہم اس پر اللہ کے فضل سے عمل کرتے ہیں۔ جس راستے سے آئے ہیں وہ راستہ بدل کے جانا واپسی پہ، یہ بھی سنت ہے اور ہم انشاءاللہ اس پر بھی عمل کریں گے۔ اس طرح خطبے کے بعد دعا ہے، اور اس دعا میں مرد عورتوں کو حکم ہے شامل ہونے کا، حتیٰ کہ فرمایا وہ عورتیں جو نماز کے ایام میں نہیں ہیں وہ بھی دعا میں شامل ہوں، یعنی اس دعا کی خاص اہمیت ہے جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے، کیونکہ مزدوری کا دن ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور ہم سب دعا کے لیے بھی انشاءاللہ حاضر ہیں، اس لیے کہ حدیث ہے۔ ایک اور بھی حدیث ہے، اس کی طرف ہی توجہ دلا دیتا ہوں۔ صدقے کی بھی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ عید کا دیتے تو مردوں کو صدقے کا حکم دیتے، اور پھر عورتوں تک چونکہ آواز نہیں پوری طرح جاتی، پھر حضور بلال، سیدنا بلال کو ساتھ لے جاتے، عورتوں کے اجتماع میں جاتے، عورتوں کو کہتے کہ تم صدقہ کرو، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ تو پھر وہ عورتیں صدقہ کرتی ہیں، سیدنا بلال فرماتے میں پوٹری باندھ کے نا زیورات کی اور پیسوں کی عید کے خطبے میں وہ لے آتا، تو گویا عید کے موقع پر آپ نے پورا رمضان صدقہ کیا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ ایک ایک روپے درم جس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس میں خلوص اور برکت ڈال دے۔ تو آپ نے صدقہ بھی ضرور کرنا ہے، یعنی آج یعنی خطبے کے بعد، دعا کے بعد آپ نے اس کے صدقہ کرنا ہے جتنا ممکن ہو سکے، یہاں جس نے کرنا ہے، کہیں اور کرنا ہے، جہاں کرنا ہے، صدقہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یہ حدیث اور یہ سنت ہے عید والے دن کی، اس کو آپ نے ضرور پورا کرنا۔ باقی گزشتہ جمعے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جامعہ کے حوالے سے اس کے اخراجات، آمدن، تمام معاملات وہ بورڈ پہ لگا دیے گئے ہیں، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ مزید کوئی اشکال ہو تو وہ دفتر میں پورا جو ہے وہ آڈٹ اور پورا شعبہ جو ہے وہ موجود ہے، اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارا ٹوٹل خرچ اس سال ہوا ہے وہ تقریباً 4,84,585 روپے ایک سال میں اس سارے اداروں کا خرچ ہوا ہے، اور آمدن جو اس حوالے سے ہوئی ہے وہ 3,68,84,394 روپے ہے، اور 57,191 روپے قرض اس پر ابھی باقی ہے، جو 1 کروڑ کے قریب تھا، اور کچھ ادا کر کے اسی رمضان میں اب 57 لاکھ کے قریب قرض ہے، اور اس کو آگے سال کے لیے پھر 4 کروڑ جو ہے وہ درکار ہے، 4.25 کروڑ اس کو چلانے کے لیے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا
کہ آپ اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں، اور اسی کے تحت آگے جہاں جہاں تعاون ہوتا ہے مختلف مدوں میں انشاءاللہ وہ تعاون جاری رہے گا۔ اس کے بعد میں نے گزارش کی تھی کہ 7 والی عمارت زیر تعمیر ہے، اس کو ہم نے مکمل کرنا ہے، اور تاکہ بچوں کی رہائش کے لیے ہم چھت کیونکہ ڈالے جا چکے ہیں، کمرے بنائیں، ان میں 4 دیواریاں کھڑی کریں اور بستر کریں تاکہ بچے یہاں آسانی کے ساتھ رہ سکیں۔ ایک حال میں 100 بچے کا رہنا انتہائی مشکل ہے گرمی کی شدت میں، تو اس شدت اور حدت میں بچے انتہائی پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے 35,000 اینٹوں کا آپ سے گزارش کی تھی، جس میں 3,000 ہوئی تھی یا زیادہ سے زیادہ 5، باقی 31,000 اینٹیں ابھی باقی ہیں، جو آج ابھی اسی وقت مطلوب ہے تاکہ ہم اس کو شروع کرا سکیں۔ کچھ سیمنٹ وغیرہ ساتھیوں نے وعدہ کیا تھا، کچھ مزید کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ 1-2 ہزار، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ 30-35 بندے یہاں ایسے موجود نہیں ہیں جو 1-1 ہزار 2-2 ہزار ذمہ لیں اینٹیں، اور اس کو ہم فوری طور پر 2-3-4 دنوں کے بعد کام شروع کروائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ غور فرمائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، اور اس کے بعد آپ سے یہ گزارش کروں گا از خود، بجائے اس کے کہ میں پھر کہوں، آپ از خود 2-4 ہزار اینٹیں اپنے ذمہ لے کے جائیں گے، خوشی کے ساتھ، چہد کے ساتھ، عید کی سنت صدقے کے ساتھ، تاکہ ہم اس کام کو فوری شروع کروا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان گزارشات پہ ضرور عمل کریں گے، اور اس کے ساتھ اپنے دوست کو، احباب کو جامع کی طرف ان کا رخ موڑیں گے، اور خلوص کے ساتھ لوگوں کو قائل کریں گے تاکہ ہم اس بجٹ کو، اس ٹارگٹ کو آگے بڑھا سکیں اور اس کام کو آگے پھیلا سکیں۔ یقیناً مہنگائی بڑھ رہی ہے، یقیناً بچے اس سال پھر بڑھیں گے، اور اسی طرح 33 پھاٹک میں بھی بچوں کی تعداد بڑھے گی، اخراجات بڑھیں گے، تو اس حوالے سے ضرور آپ تعاون فرمائیے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ یہ تیرے بندے ماہ رمضان کے روزے رکھتے رہے، آج مزدوری لینے آئے ہیں، ان کو پوری مزدوری عطا فرما دے۔ اللہ یہ مزدوری جہنم سے آزادی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہم کمزور تیرے بندے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہم تو گرمی کی کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے، معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان سارے بندوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ یا اللہ اس مسجد مدرسے کے جو مؤسسین بزرگ فوت ہو چکے، اللہ ان سب کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ یہ ساری اولادیں اپنے والدین کے حق میں دعا کے لیے بیٹھی ہیں، اللہ ہمارے جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔
اللہ اس مسجد کے بانی مبانی حاجی محمد اسماعیل صاحب، حاجی ابراہیم صاحب، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ محترم حاجی اسماعیل صاحب کی عالیہ محترمہ، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ محترم حاجی عطا اللہ صاحب، اللہ دیر تک اس مسجد کی خدمت کرتے رہے، اللہ اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا فرما۔ یا اللہ ان سارے بزرگوں کو جنت میں ان کے درجات بلند فرما۔ محترم بابا شمس الدین حاجی کمیش الدین صاحب، اللہ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں اعلیٰ درجات بلند فرما۔ ہمارے جوان ساتھی مرزا محمد ادریس صاحب، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ اللہ ان کی بشری لغزشوں کو معاف کر کے جنت میں ان کے درجات بلند فرما۔ مرزا محمد بشیر صاحب، مرزا عبداللطیف صاحب، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہمارے جماعت کے بزرگ مرزا عبدالرحیم صاحب، مرزا ادریس صاحب، مرزا عبدالحمید صاحب، اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مرزا عبدالحفیظ صاحب، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم حاجی محمد شریف صاحب، اللہ اس مدرسے کے بانیوں میں ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ محترم بھائی اعظم جٹ صاحب، ان کے والد محترم اللہ فوت ہوئے، ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ دعاؤں کے لیے جن ساتھیوں نے کہا، اللہ ان کے والدین پہ رحمت نازل فرما۔ محترم بھائی عمر صاحب کے والدین فوت ہوئے، اللہ انہیں جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ میاں نذیر صاحب، میاں صدیق، میاں محمد سلیمان صاحب اور بھائی عبداللہ صاحب کی والدہ محترمہ، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا کر دے۔ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ رانا محمد اظہر صاحب، حاجی محمد ادریس گجر صاحب، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ محترم راؤ شیر محمد صاحب اور ان کی اہلیہ کل پرسوں فوت ہوئی، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ راؤ عالم صاحب کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ محترم بھائی رحیل صاحب کے والد محترم، ان کے بھائی شفیق صاحب اور بشیر احمد نظامی صاحب، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم ماسٹر سعید صاحب، ان کی عالیہ محترمہ فوت ہوئی، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ محترم بھائی آصف صاحب کے والد محترم فوت ہوئے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم محمد بشیر گجر صاحب، ماسٹر عبدالعزیز صاحب اور ماسٹر محمد جمیل صاحب، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ ان کی اولادیں، ان کے بچے یہاں حاضر ہیں، اللہ والدین کے حق میں عید کی اس اجتماع میں ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ رانا شرف حسین صاحب فوت ہوئے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ بھائی نعیم تسلیم صاحب، ان کے والدین، ان کی والدہ محترمہ فوت ہوئی، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ شیخ خرم صاحب کے والد محترم فوت ہوئی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ ماسٹر محمد یعقوب صاحب، مولانا نصرت صاحب، سیٹھ محمد شفیق صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ پچھلے دنوں ہمارے بھائی عبداللہ صاحب فوت ہوئی، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرما۔ محترم بھائی صغیر صاحب کے والدہ محترمہ، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ اللہ جنت میں انہیں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ راؤ شبیر صاحب، اللہ رانا حبیب صاحب، ڈاکٹر محمد اشرف صاحب، حافظ عبدالمجید صاحب، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ ہمارے ان سارے بزرگوں کے جنت میں درجات بلند فرما۔
اللہ ہمارے بزرگوں کے درجات جنت میں بلند فرما دے۔ اللہ ان کے شیخ محمد اسلم صاحب، شیخ محمد آصف صاحب، اللہ باپ بیٹے کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ مقروضوں کے قرضے دور فرما دے۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اس اجتماع میں جو بھی بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ اس اجتماع میں جو بھی بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ محترم بھائی نوید صاحب، اللہ اپنی رحمت سے انہیں نیک اولاد سے نواز دے۔ اللہ دل کی یہ نیک تمنا چاہت جو انبیاء کی بھی رہی ہے، اللہ ہم تو کمزور بندے ہیں، اللہ اولاد کے محتاج ہیں، بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے اولاد، تیری نعمت تحفہ ہوتا ہے اولاد۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جتنے بھی بے اولاد بیٹھے ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما۔ اللہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں گھریلو معاملات میں پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اللہ جو تیرے بندے جہاں بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے محترم حافظ عبدالعزیز صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ ہمارے بھائی اصغر شاہ صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے۔ اے اللہ ہمارے محترم حاجی طاہر صاحب بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے مسجد کے محترم حاجی طاہر صاحب بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ یہ پورا مہینہ مزدوری کرتے رہے آج جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی دروازہ نہیں، ہماری دعا قبول فرما۔ تیرے سوا کوئی داتا نہیں، ہماری دعا قبول فرما۔ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ تیرے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہمارے رمضان مبارک کے روزے صدقات خیرات ذکر و اذکار قرآن پڑھنا سننا سنانا قبول فرما۔ حضرت قاری صاحب کا قرآن سنانا قبول فرما۔ اللہ ان کو ہر قسم کی بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ پوری جماعت کا قرآن سننا قبول فرما۔ اللہ اس مسجد کو اور مدرسے کو رہتے دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو اس کی آبادی کو آباد کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے مارزق اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جو اس کا جس انداز میں نقصان کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ تو آپ ان سے نمٹ لے، ہمارے لیے اللہ راستوں کو آسان فرما دے۔ اللہ ہمارے لیے اس ادارے کے لیے راستوں کو آسان فرما دے۔ جس یونیورسٹی کی طرف ہم نے قدم اٹھائے اللہ راستے آسان فرما دے۔ اللہ مشکلات کو دور فرما دے۔ خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما دے۔ اللہ جن کے لیے دعائیں ہو سکی ہیں تو جانتا ہے جو رہ گئے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہماری دعائیں قبول فرما۔ محترم بھائی فیاض نیازی صاحب ان کے والد محترم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما۔ جن کے بیٹے بچے بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو وبائی امراض سے محفوظ فرما۔
اندرونی بیرونی خطرات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک میں قرآن کا، سنت کا، دین کا، شریعت کا بول بالا فرما۔ اللہ اس ملک میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ اس ملک میں اسلام کا، دین کا بول بالا فرما۔ محترم بھائی ضیاء الرحمن صاحب، اللہ ان کے والد محترم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ محترم ہمارے نیازی صاحب کے والد محترم یاسر نیازی صاحب کے والد محترم، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ محترم بھائی صفدر نیازی صاحب کے والد محترم فوت ہوئی، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ محترم سر مبین صاحب ان کے والد محترم، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ جو ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ فوت ہو گئے، میرے اس وقت یاد میں نہیں، اللہ تو جانتا ہے، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما دے، اللہ ہمارے فطرانے کو، نماز کو قبول فرما لے، اللہ ہم پہ راضی ہو جا، اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے، اللہ ان بندوں کا ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما۔ اللہ یہ تیرے دروازے سے خالی واپس چلے گئے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ میرے والد محترم بیمار ہیں، شفا کامل عاجلہ نصیب فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے شفا کامل عاجلہ نصیب فرما۔ میری والدہ محترمہ فوت ہو گئی، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ جو بھی ہمارے رشتہ دار بزرگ فوت ہو چکے، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ ہمارے بھائی محمد حسین صاحب فوت ہوئی، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ ان کی غلطیوں سے، بشری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ جتنے بھی ہماری مائیں، خالائیں اور پھوپھیاں فوت ہو گئیں، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ یہ اولادیں اپنے والدین کے حق میں دعا کے لیے بیٹھیں، اللہ دعائیں قبول فرما۔ اللہ جو تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا ہم گناہ نہ کریں، اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، اللہ مسجد مدرسے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، اللہ ہمارے دلوں سے نفرت کدورت جو بغض ہے اللہ اس کو ختم فرما دے، اللہ ہمیں آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد نصیب فرما دے، اللہ ہمارے دلوں کا بوجھ جو دوری ہے اللہ اس کو ختم فرما دے، اللہ اپنی رضا اور رحمت نازل فرما، اللہ اپنی رضا اور رحمت نازل فرما، اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، اللہ اپنی رحمت نازل فرما دے، اللہ جو ہمارے اساتذہ کرام بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما، اللہ جو تیرے بندے قرضوں میں جکڑے ہوئے اللہ ان کے قرضے دور فرما، اللہ ان سب کے صدقات خیرات تعاون اپنی برگاہ میں قبول فرما لے، اللہ قیامت والے دن شفاعت رسول نصیب فرما دے، اللہ قیامت والے دن محبوب کے اوتو کوثر کوثر کا جام عطا فرما دے، اللہ تو حساب لینے پہ آئے ہم حساب کے لائق نہیں ہیں، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ دے دیں، اللہ ان بندوں کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما، اللہ ان سارے بندوں کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ دے دے، اللہ تو حساب لینے پہ آئے ہم حساب دینے کے کب قابل ہیں، اللہ تیرے پاکیزہ بندے ہوں گے، ان کے سامنے جب ہمارے اعمال نامے کھلیں گے، تیرے اولیاء ہوں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اگر ان کے سامنے ہمارے اعمال کھل گئے شرمندہ ہوں گے ہم، اللہ جس طرح دنیا میں پردہ پوشی کی ہے اسی طرح پردہ پوشی کر کے قیامت والے دن بھی جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے، دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما لے، اللہ دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما لے، اللہ ان اپنے محتاجوں کی محتاجیاں دور فرما، اللہ ان اپنے مانگتوں کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ جو بھی دل میں نیک ارادے چاہتے لے کے آئے اللہ ان کو پورا فرما دے، اللہ ان کے دل کی تمناؤں کو پورا کر دے، اللہ سب کی مرادوں کو تو جاننے والا ہے، میں نہیں جانتا، جو مراد جو حاجت جو ضرورت جو چاہت نیک لے کے آئے اللہ اس کو پورا فرما دے، اللہ روزوں کی برکت سے گناہ معاف کر دے،
اللہ روزوں کی برکت سے اس روزے اور قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے۔ اللہ ایسے روزے نہیں رکھ سکے جس طرح رکھنے کا حق تھا، کمی کوتاہی جو ہوئی معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول